انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر بات کریں گے. ہارون صاحب امریکی الیکشن کا تو بتائیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ خبر دے دوں آپ کو؟ دیجئے, اسی لیے تو سوال کیا کہ خبر دیجئے. جو بائیڈن جیت رہے, اگر کوئی بڑا حادثہ نہ ہو گیا, جو وہ ریاستیں ہیں نا جن کا ووٹ کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے, کچھ تو نا ڈیموکریٹس کے ساتھ ریپبلکن کے ساتھ, مطلب مشیگن ہے, ٹیکسس ہے, ہاں جی, یہ جو ریاستیں ہیں نا, یہ کوئی 13 ریاستیں ہیں, ان میں 8 سے 10 پوائنٹ کی برتری حاصل ہے. اور دیکھیے کوئی اندرونی پالیسیوں میں کوئی میجر چینج نہیں, 19-20 کا فرق ہوگا. خارجہ پالیسی میں بھی یہ ہوگا کہ ایران کے ساتھ اس طرح کی تلخی نہیں ہوگی, چین کے ساتھ بھی تلخی کم ہوگی, اور ایران کے ساتھ شاید معاہدہ بھی بحال ہو جائے. افغانستان میں شاید فوجوں کے انخلاء کی رفتار ذرا کم ہو جائے, اور طالبان کی معاملے میں ذرا وہ سختی کریں, اس لیے کہ وہ انسانی حقوق پہ بہت زور دیتے ہیں. پاکستان کو اکارڈنگلی, پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان کے ساتھ اگر وہ طالبان کو زیادہ حصہ نہیں دے گا, پاکستان کو اکارڈنگلی اپنی پالیسی ایڈجسٹ کرنی ہوگی. جو بائیڈن جو ہے نا وہ اس کو ایک مدبر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے, اس کو نان سیریس آدمی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. جو لوگ ووٹ نہیں ڈالتے نا, جیسے عمران خان کے الیکشن میں ہوا تھا کہ ان لوگوں نے بھی ووٹ ڈالے. امریکہ میں ایک عجیب روایت ہے, بعض اخبارات اپنے ریڈر سے کہتے ہیں فلاں آدمی کو ووٹ دو, بعض نہیں کہتے, بعض کہتے ہیں. اس دفعہ بعض ایسے اخباروں میں بھی جو نہیں رائے دیتے, انہوں نے اپنے کہا ہے کہ امریکہ کو بچانے کے لیے اپنے ریڈر سے کہا ہے کہ جو بائیڈن کو ووٹ دو. صحیح. اس میں انرجی ذرا کم ہے, 78 سال کا ہے, وہ ذرا متین نظر آتا ہے, کرزمیٹک اتنا نہیں ہے. یہ 74 سال کا ہے, اس میں انرجی زیادہ ہے. لیکن اس نے جو امریکہ کا مذکا بنا دیا. دیکھیے اب تو انٹرنیشنل ادارے کیا کہہ رہے ہیں کہ چین کی مجموعی قومی پیداوار امریکہ سے بڑھ گئی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, چین بڑی طاقت بن گیا. تو چین کے معاملے میں بھی پالیسی تو وہی رہے گی, بحر الکاہل اور بحر ہند, اس علاقے میں غلبے کا یہ آئیڈیا تو تھا, انہی کے ڈیموکریٹس کا تھا, اوباما کا تھا. وہ تو یلغار جاری رہے گی, لیکن یہ ہے کہ امریکہ کچھ امیج بہتر ہو جائے گا. اور اس نے ایک کیا بات کہی ہے ٹرمپ نے, میں ہار گیا, میں امریکہ چھوڑ کے چلے جاؤں گا. میں نے کہا تو امریکی قوم پہ اس کا احسان ہوگا, چلا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. اس کی بڑی سپورٹ, اس کی سپورٹ کس میں, کم پڑھے لکھے لوگوں میں, جذباتی لوگوں میں, جو گوروں کی بالادستی چاہتے ہیں ان میں. امریکہ ایک مختلف معاشرہ ہے, اس میں دنیا کی ساری قوموں کے لوگ ہیں. اب آپ وہاں جب گھوم رہے ہوں شہر کے وسط میں, نیو یارک میں, مینہٹن میں, تو آپ کو کوئی 50-100 نسلوں کے لوگ نظر آئیں گے. چینی بھی ہیں, جاپانی بھی ہیں, فرانسیسی بھی ہیں, انگریز بھی ہیں, آئرش بھی ہیں, پاکستانی بھی ہیں, انڈین بھی ہیں, بنگلہ دیشی بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, اسپین کے لوگ بھی ہیں, اپنا میکسیکنز بھی ہیں. تو وہ امریکی تہذیب جو ہے, جس بنیاد پہ وہ امریکن ڈریم کھڑا ہے, دنیا بھر کی قوموں کے لیے آزادی کا جو تصور ہے اور ایک کھلا معاشرہ ہے, اس کو اس نے نقصان پہنچایا. ٹرمپ نے کہا ہے ہارون صاحب کہ ابراہم لنکن کے بعد جس نے سب سے زیادہ سیاہ فاموں کے لیے کام کیا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, یعنی کہ اپنا وہ بتا رہے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا سیاہ فاموں کے ساتھ جو معاملات ہوئے, اس کے بعد جو لہر اٹھی وہاں پر, یہ وہی فکرہ ہے کہ لندن تو کیا, میری پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں. جو لوگ غلط بیانی پہ اتر آتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں. اس نے کیا کالوں کے لیے کام کیا, وہ تو کالوں کے خلاف ہے. ٹھیک, اس کے دل میں تو نفرت ہے ان کے خلاف. جو بائیڈن اگر جیت جاتے ہیں افغانستان میں, آپ نے بتایا فوجوں کا انخلاء جو ہے وہ سلو ہو جائے گا, تھوڑی رفتار اس کی سست ہو جائے گی. اور لیکن ہم سب جو خرچ ہوتا ہے زیادہ بارگیننگ کریں گے, بچیوں کی تعلیم, یہ وہ انسانی حقوق, فلاں چیزیں, ایک لمبا پروسیس. وہ اتنا لمبا کیا ہوگا. افغانستان میں ویسے پیچیدگیاں آلریڈی بہت ہیں. کیا اس کے اوپر تنقید نہیں ہوگی جو بائیڈن پہ ہر پروسیس جو شروع ہو چکا ہے, میرا خیال اس کو روکنا مشکل ہوگا. جو ایک بڑی رقم خرچ ہوتی ہے افغانستان میں فوجوں کے اوپر, امریکی فوجوں کے اوپر, اس کے حوالے سے خرچ ہو چکی نا, اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو یہ آپ نے خبر دے دی ہے جو بائیڈن جیت رہا ہے, چند دن باقی ہیں. اگر کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوتا, دیکھیے نا کرکٹ ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ایک ٹیم جو ہے وہ اس نے 270 رن بنائے ہیں, دوسری 170 پہ 6-7 وکٹیں اڑ چکی ہیں, باقی اچھا کوئی بیٹسمین نہیں. تو ہم کہتے ہیں اس کا چانس زیادہ ہے, جو بائیڈن کا چانس واضح طور پر زیادہ ہے. لیکن
آپ دیکھیں مستقبل کے بارے میں حتمی تو بات تو اللہ ہی جانتا ہے نا. اگر ایک بدقسمت قوم ہے، دیکھیں زوال کا تو وہ شکار ہو چکے، اور کیوں ہوئے. 20 سال پہلے کتاب آئی تھی امریکن ہیوبرس، امریکی گھمنڈ، ساری دنیا پہ اپنی مرضی. اور بش نے کہا تھا نیو ورلڈ آرڈر، دنیا کا نیا نظام، یعنی ہم خدائی کا دعویٰ. اس پہ قرآن کی ایک آیت مجھے یاد آتی تھی، ہم کسی قوم کو اس وقت پکڑتے ہیں جب اسے اپنی معیشت پہ ناز ہو جاتا ہے. قوم عاد و سمود کے لوگ کہتے تھے ہمیں کون کوئی ہرا سکتا ہے، ہمیں کیا ہو سکتا ہے. جب ان پہ وہ بادل آیا جس سے وہ ہلاک ہوئے تو وہ کہہ رہے تو بادل ہے، بارش برسنے کے لیے آیا ہے. اور ایسی کبھی کوئی قوم پیدا ہی نہیں ہوئی. وہ پتھر تراش کے گھر بناتے تھے، پہاڑ تراش کے گھر بناتے تھے. اتنے جسمانی طور پہ طاقتور اور خوشحال لوگ، ایسی پھر کوئی قوم نہ ان سے پہلے ہی نہ بعد میں. تو دنیا بدل رہی ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہیجان اور اسی پاگل پن کا شکار ہیں، خود شکنی پہ تلے ہوئے ہیں. کوئی بات چیت شروع ہونی چاہیے، کچھ امن ہونا چاہیے، کوئی ترقی اور بہتری کی طرف جانا چاہیے. یہ جو میڈیا سیل بنا رکھے ہیں اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو، یہ ایک جو دوسروں کو تباہ کرنا چاہتا ہے نا وہ خود بھی تباہ ہوتا ہے. لاسٹ 2 منٹ ہارون صاحب، دنیا بدل رہی ہے. سوڈان اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات بھی دیکھیں نا جی، سوڈان کو تو انہوں نے سادہ سی بات بتائی نا، غریب ملک ہے، مصیبت کا مارا ہوا، بھوک سے بدحال، کہ بھئی آپ کو ٹیررسٹوں کی لسٹ سے نکال دیں گے. اب سوڈانی بیچارے جو ہیں وہ ایک مدت سے ابتلا میں ہیں. انہوں نے مان لیا خلیج میں وہ جو طیارے تھے F-35 اس کی اسرائیل نے مخالفت بند کر دی ہے. بحرین میں پتہ چلا 10 سال سے سفارت خانہ کام کر رہا تھا ایک تجارتی کمپنی کے نام پر. 10 سال باقی اور 5-4 ملک ماننے والے ہیں، آخر میں سعودی عرب مانے گا. عرب اندر سے ہار چکے ہیں. جب وہ اندر سے ہار گئے، 70 کروڑ عرب ہیں، 35 کروڑ، وہ کتنے ہیں؟ اسرائیلی 70 لاکھ. فرق یہ ہے وہ تعلیم یافتہ ہیں، انہوں نے نوبل پرائز لیے، انہوں نے زراعت میں تحقیقات کیا. ان کی 70 لاکھ آدمیوں کی کتنی کل آمدن ہے؟ 375 ارب. پاکستان کے 300 ارب، اس سے بھی ذرا کم ہے. ہم 22 کروڑ ہیں. زندگی تعلیم کے ساتھ ہے، زندگی عصر جدید کے تقاضوں کو سمجھنے کے ساتھ ہے، جمہوریت کے ساتھ ہے، سیبل اداروں کے ساتھ ہے، محنت اور ریاضت کے ساتھ ہے. یہ جو تقریریں ہم سنتے ہیں نا ٹیلی ویژن پہ، ہمارا بھی کافی حصہ ہے خرابی میں، میڈیا کا بھی، کہ بھئی چسکے لے لے کے فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. کوئی کام کی بات نہیں. بیج اچھے نہیں ہیں، کھاد اچھی نہیں، آبپاشی کا نظام اچھا نہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، روزگار کی انڈسٹریلائزیشن. میں نہیں چھوڑوں گا بس